قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم آزمائش کیا تھی؟ حج میں قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے اہم مسائل کیا ہیں؟ حلق اور قصر کیا ہے؟ مردوں اور خواتین کے لیے کیا رولز ہیں؟ احرام کب کھلتا ہے؟ اور ان اعمال کا روحانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اللہ آپ سے آپ کی سب سے محبوب چیز مانگ لے تو کیا آپ دے سکیں گے؟ آپ کی سب سے بڑی محبت، آپ کا سکون، آپ کا دل، کیا آپ اللہ کے لیے قربان کر سکیں گے؟ یہی امتحان تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات قربان کرنے کا نام ہے، اپنے غرور کو قربان کرنے کا نام ہے، اور اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر دینے کا نام قربانی۔ اور پھر قربانی کے بعد انسان اپنے بال منڈواتا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے، یا اللہ میں پہلے والا انسان نہیں رہا۔ اور آج ہماری حج کمپلیٹ گائیڈ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے قربانی کیوں کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم آزمائش کیا تھی، حج میں قربانی کب واجب ہوتی ہے، قربانی کے اہم مسائل کیا ہیں، حلق اور قصر کیا ہے، مردوں اور خواتین کے لیے کیا رولز ہیں، احرام کب کھلتا ہے، اور ان اعمال کا روحانی راز کیا ہے، تاکہ آپ حج کے اس مرحلے کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر، اسی دن رمی جمرات، قربانی، حلق یا قصر ادا کیے جاتے ہیں، اور انہی اعمال کے بعد احرام کی پابندیوں میں آسانی آتی ہے۔ قربانی کی اصل سٹوری ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو ہے نا ان کے بارے میں یہ یہاں پہ فرمایا۔ آپ ذرا سوچئے یار، ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں نا، قربان جائیں اس جواب پر بھی یار۔ اے میرے والد، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 کا اگلا پارٹ۔ یہ صرف قربانی نہیں تھی، یہ اللہ جل شانہ کی رضا کے سامنے مکمل جھک جانے کی مثال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے اس بچے کو بچا لیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اس عظیم سنت کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ سمجھنا ضروری ہے، حج میں قربانی حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر واجب ہے، اور یہ قربانی 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد کی جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ سوال نئے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، ایک شخص کتنی قربانی کرے گا، اور کیا مرد اور عورت کی قربانی میں کوئی فرق ہے؟ تو یاد رکھیں، حج تمتع اور حج قران میں ہر شخص پر قربانی الگ سے واجب ہوتی ہے، اور جو حج کر رہا ہو یعنی ایک مرد اپنی الگ قربانی کرے گا، ایک عورت اپنی الگ قربانی کرے گی، اور اگر ہسبینڈ وائف دونوں حج کر رہے ہیں تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، کیونکہ یہ انڈیویجول پلگرم کی عبادت ہے۔ البتہ اگر اونٹ یا گائے میں حصہ لیا جائے تو ایک جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین گائے میں اور اونٹ میں 7 افراد شریک ہوتے تھے، جبکہ بکری یا بھیڑ صرف ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں مرد اور عورت کے لیے حکم برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر عورت حج تمتع یا قران کر رہی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، بالکل اسی طرح جس طریقے سے مرد پر واجب تھی۔ آج کل اکثر لوگ آفیشیل کوپنز یا آتھورائز سسٹم کے ذریعے سے قربانی کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے اور ایکسیپٹیبل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ قربانی کے جانور میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کیا ہے کہ جی آپ کا جانور صحت مند ہو، شدید بیمار نہ ہو، بہت کمزور نہ ہو، اور شریعت کے مطابق عمر بھی اپنی جو ہے وہ پوری کرتا ہو۔ لیکن اللہ کے نزدیک اصل چیز صرف جانور نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اصل قربانی دل کی ہے۔ اسی لیے قربانی انسان کو یہ سوال پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے، میں اللہ کے لیے کیا چھوڑنے کو تیار ہوں۔ قربانی کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے حلق یا قصر کا، یعنی بال منڈوانا یا پھر ٹرم کرنا۔ مردوں کے لیے پورا سر منڈوانا حلق کہلاتا ہے، جبکہ بال چھوٹے کرنا اس کو ہم
قصر کہتے ہیں، دونوں جائز ہیں، لیکن پورا سر منڈوانا زیادہ افضل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شیوڈ ہیڈ والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1727 میں باقاعدہ اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اور بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی میں ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلق زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا، جس اللہ کے لیے جا رہے ہیں نا، تو یار اس کے لیے اپنی چھوٹی موٹی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ I always prefer کہ ہمیں جو ہے وہ حلق کی طرف جانا چاہیے، پورا سر منڈوانا چاہیے، 3 دعاؤں کے حقدار بننا چاہیے۔ جبکہ یہاں پہ خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ سر شیو نہیں کریں، بلکہ تھوڑے بال جو ہے نا، صرف تھوڑے سے بال کٹ کریں، تقریباً انگلی کے پورے کے برابر جو ہیں اتنے سے وہ بال، یہ کافی ہے۔ یہ پوائنٹ خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پھر ایک اہم سوال آتا ہے، احرام کب کھلتا ہے؟ جب رمی ہوتی ہے، حلق یا قصر ہو جاتا ہے تو احرام کی اکثر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسے تحلل کہا جاتا ہے، یعنی اب عام کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن ازدواجی تعلقات ابھی بھی جو ہے نا وہ نہیں قائم کیے جا سکتے۔ مکمل طور پر طواف اضافہ کے بعد ازدواجی تعلقات کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، اگر قربانی، حلق یا رمی ان تینوں کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے نا تو شریعت میں آسانی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لوگوں نے مختلف ترتیبوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اسلام سختی نہیں ہے، آسانی سکھاتا ہے۔ لیکن شاید اس پورے دن کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوگا جب انسان اپنے بال زمین پہ گرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس سے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے گناہ بھی کر رہے ہیں، یعنی جیسے وہ دوبارہ نئی زندگی شروع کر رہا ہو۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے قربانی دینا، اور حلق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غرور چھوڑ دینا۔ حج انسان کو صرف بدلتا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ لیجیے اس کو دوبارہ شاید پیدا کر رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے طواف افاضہ کی۔ حج کا سب سے اہم طواف کون سا ہے؟ اسے کب کیا جاتا ہے؟ اگر یہ رہ جائے تو کیا حج مکمل ہو جائے گا؟ اور طواف اضافہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ اس مکمل حج گائیڈ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو حج سے منسلک ہر دعا اور ہر ضروری عمل کو آسانی سے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر ہمیں ہماری ساری ٹیم کو یاد رکھیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔